بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الفاتح آیت نمبر 43۔ نستکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کی وجہ سے اور ان کی بری تدبیروں کی وجہ سے، اور بری تدبیروں کا وبال ان تدبیر والوں ہی پر پڑتا ہے، سو کیا یہ اسی دستور کے منتظر ہیں جو اگلے لوگوں کے ساتھ ہوتا رہا ہے؟ سو آپ اللہ کے دستور کو کبھی بدلتا ہوا نہ پائیں گے، اور آپ اللہ کے دستور کو کبھی منتقل ہوتا ہوا نہ پائیں گے۔ گھمنڈ ایک ناسور ہے، بیماری ہے۔ دنیا کی شان بان، دکھاوا، مکر و فریب، خود پسندی، حرص، لالچ، ہوس، طمع، آپ کے ارد گرد جمع مجمع اور بھیڑ، دنیاوی چمک دمک، عہدہ، مرتبہ، رتبہ آپ کو عقل کا اندھا بنا دیتی ہے، اور جہاں آپ نے اپنی سوچ، سمجھ اور عقل کھوئی، آپ کی تدبیریں بھی بری ہو گئیں۔ آپ کے دل کا کھوٹ اور میل آپ کا لباس ہو گیا۔ جب تک اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو ڈھیل دی گئی ہے، آپ بچے رہیں گے، لیکن جب بھی آپ کے رب کی طرف سے آپ کی رسی کھینچی جائے گی، ایک چمٹ جانے والا وبال آپ کا مقدر ہوگا۔ جتنا آپ دلدل میں دھنسے ہوں گے، آپ کے بچنے کا راستہ اتنا ہی مشکل ہوگا، اور آپ کے بچنے کی امید اتنی ہی کم ہوگی۔ آپ کے رب نے اپنی تمام نصیحتیں آپ سے بیان کر دی ہیں، تمام مثالیں آپ کے سامنے ہیں۔ جو کچھ آپ کی نظروں کے سامنے ہے، وہی آپ کا امتحان ہے۔ آیت نمبر 44 اور 45۔ اولم یسیروا فی الارض فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم وکانوا اشد منہم قوۃ وما کان اللہ لیعجزہ من شیء فی السماوات ولا فی الارض انہ کان علیما قدیرا۔ وَلَوْ يَأْخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اور کیا یہ لوگ زمین میں چلے پھرے نہیں، جس میں دیکھتے بھالتے کہ جو لوگ ان سے پہلے ہو گزرے ہیں، ان کا انجام کیا ہوا؟ حالانکہ وہ قوت میں ان سے بڑھے ہوئے تھے، اور اللہ ایسا نہیں کہ کوئی چیز اس کو ہرا دے، نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں۔ وہ بڑے علم والا ہے، بڑی قدرت والا ہے۔ اور اگر اللہ تعالی لوگوں پر ان کے اعمال کے سبب داروگیر فرمانے لگتا تو روئے زمین پر ایک جاندار کو بھی نہ چھوڑتا، لیکن اللہ تعالی ان کو ایک میعاد معین تک مہلت دے رہا ہے۔
سو جب ان کی وہ میعاد آ پہنچے گی، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آپ دیکھ لے گا۔ اگر ہم میں سے کسی کو یہ گمان ہے کہ وہ پیدائشی طور پر پاک و صاف ہے اور اس نے کوئی گناہ سرے سے کیا ہی نہیں، تو وہ خود فریبی کا شکار ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم سب ہی گناہ گار ہیں، کوئی کم، کوئی زیادہ، کوئی رک گیا، ٹھہر گیا، سنبھل گیا، کوئی آگے بہاؤ میں بہتا ہی چلا گیا، کوئی مان گیا، جان گیا، سمجھ گیا، اور کوئی بڑی ڈھٹائی سے ڈٹا رہا۔ کسی نے کچھ سن لیا، سیکھ لیا، سمجھ لیا، اور کسی نے بے فکری کی، لاپرواہی کی، کسی کو اس کے ضمیر نے جھنجھوڑا، ہوش دلایا، اور کوئی غفلت کی نیند میں ہی مست رہا۔ کسی نے کوئی کوشش کی، جستجو کی، تدبیر کی، اور کوئی صرف ساتھی، ساجھی، سہارے، مددگار ہی ڈھونڈتا رہا۔ کسی نے علیحدگی اپنائی، تنہائی اپنائی، غور و فکر کیا، اور کوئی دعوتیں، محفلیں، مجمع اور بھیڑ ہی جمع کرتا رہا۔ یہ زندگی ایک مہلت ہے، محدود مدت کے لیے۔ جو چاہے جو راہ اپنائے، آپ اپنے کیے کے خود ذمہ دار ہیں۔ آپ کے دل نے جو خود سے سوچا، چاہا، آپ کے رب نے آپ کو اسی راہ پر چلایا۔ یہ آپ کے رب کا فضل و کرم ہی ہے کہ اس نے آپ پر فوراً گرفت نہیں کی۔ پر یہ بات یاد رکھیے، یہ ڈھیل، یہ مہلت ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اگلا کوئی بھی لمحہ ہم میں سے کسی کا بھی ہو سکتا ہے۔ ہماری حاضری ہونی ہی ہے، ہماری جواب دہی ہونی ہی ہے۔ کوئی بہانہ کسی کام کا نہیں۔ دنیا میں آپ چھپے رہے، بچے رہے، آپ کی چالاکی نے آپ کو محاسبے سے بچا لیا۔ آپ کو اپنی عقل، اپنی بری تدبیر پر بہت بھروسہ ہے۔ یہی آپ کا جال ہے اور یہی آپ کا پھندا۔ اپنے رب کی دی گئی اس زندگی، اس مہلت کو غنیمت جانیے، اپنے رب سے رجوع کیجیے اور اپنی اصلاح کیجیے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔